بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ دن وطن عزیز کے اندر گندم کی کٹائی کے دن ہے۔ ان تمام کسان اور کاشتکار بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو جن کی فصل کی پیداوار اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بہت اچھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور جن ہمارے کسان بھائیوں کا کوئی نقصان ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے، اس کی تلافی اور تدارک کے بہترین اسباب مہیا فرمائے۔ حدیث طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، قیامت کے دن ایک گروہ جو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، ان کی علامات اور صفات یہ ہیں، یحمدون فی السراء والضراء، کہ وہ خوشی کے اندر بھی اور تنگ دستی اور پریشانی کے عالم میں بھی اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ہمارے تمام کسان کاشتکار بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں تھا وہ مجھے اور آپ کو عطا فرما دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سونا چاندی اور مال تجارت کے اندر زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا ہونے والے اناج، پھل اور سبزیوں کے اندر بھی ایک عشر کا میرے اور آپ کے ذمہ حصہ مقرر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی دو آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تم کو زمین کی پیداوار دی ہے، انفقوا من طیبات، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں پاکیزہ اور اچھا مال خرچ کرو۔ زمین کی پیداوار میں سبزیاں، پھل اور اناج، گندم، چاول اور یہ ساری دیگر اجناس شامل ہیں۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت مبارکہ 141 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، کہ جس دن تم فصل کی کٹائی کرو اس دن اللہ کا حق ادا کر دیا کرو۔ اسی کو عشر کہا جاتا ہے۔ عشر کا لغوی معنی تو 10واں ہے، لیکن فقہا کی اصطلاح میں اور شریعت کی اصطلاح میں کل پیداوار کے 10ویں یا نصف عشر یعنی 20ویں حصے کو اللہ کے راستے میں دینا، اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ عشر کتنا ہونا چاہیے اور کس نوعیت سے اس کو دینا ہے، تو صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زمینیں قدرتی طور پر سیراب ہوتی ہیں، یعنی بارانی جس کو ہم کہتے ہیں بارش کے ذریعے، یا قدرتی چشموں کے ذریعے، یا وہ کسی نہر کے اتنی قریب ہیں کہ جس نمی کی وجہ سے اس کھیتی کو، اس فصل کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس کے اندر عشر یعنی 10واں حصہ یعنی کل پیداوار کا 10% اللہ کے راستے میں دیا جائے گا۔ اور جو زمینیں اخراجات سے سیراب ہوتی ہیں، یعنی ٹیوب ویل کے ذریعے یا نہری پانی کے ذریعے، کہ نہری پانی کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ کل پیداوار کا 5% اللہ کے راستے میں دیا جائے گا۔ اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں چند ایک ایسی بڑی بڑی کوتاہیاں جو ہم سے ہو جاتی ہیں یا دیکھنے میں آتی ہیں، اس کی طرف ذرا توجہ دلانا مقصود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل پیداوار میں کوئی بھی اخراجات اس میں سے نہیں نکالے جائیں گے، جتنی پیداوار ہو جائے اتنی ہی پیداوار کا عشر ادا کیا جائے گا، اخراجات کو نکالے بغیر۔ دوسرا یہ کہ اس وقت میں جو کٹائی کر رہے ہوتے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اجرت کے طور پر جو گندم دی جائے گی وہ عشر میں شامل نہیں ہوگی۔ ان کو یا ایسے غرباء اور مساکین کو اگر دی جائے گی تو وہ اجرت کے طور پر نہ ہو، بلکہ وہ بغیر کسی اجرت اور بغیر کسی محنت کے صلے کے عشر کو ادا کرنا واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر زمین ٹھیکے پر دی اور لی جاتی ہے۔ اس میں اصول بنیادی یہ ہے کہ جو صاحب جتنی پیداوار کا مالک ہوگا، اگر کل پیداوار اسی کی ہے اور ٹھیکے پر زمین لے لی ہے، تو جس کی پیداوار ہے، جس کو کھیتی کا اناج غلہ ملنا ہے،
ساری کی سارے عشر یہ ادا کرے گا۔ اور اگر مالک زمین کے اور اس ٹھیکے پر لینے والے کے درمیان میں کوئی پرسنٹیج طے ہے کہ پیداوار 50-50 ہوگی تو عشر بھی دونوں آدھا آدھا ادا کریں گے۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں بوجھ نہ سمجھا جائے۔ ہم بادام خریدتے ہیں تو ان کے ساتھ قیمت پورے بادام کی ادا کرتے ہیں، لیکن مغز کم نکلتا ہے اور چھلکے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج کل گرمی ہے، تربوز ہم خریدتے ہیں تو اس کا چھلکا بہت وزنی مقدار میں نکل جاتا ہے اور کھانے کے لیے پھل تھوڑا ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے ان چیزوں کو بوجھ محسوس نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک نظام ہے، لین دین کے یہی طریقے ہیں۔ اسی طرح اس عشر کو بھی ہمارے کسان بھائی، کاشتکار بھائی، اس میں ذرا بھی غفلت نہ کریں۔ حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ جو زکوٰۃ کا مال اللہ کے راستے میں دینا تھا وہ نہیں دیا تو وہ جس مال کے اندر باقی رہ جائے گا اس مال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ اس لیے میں اور آپ بخوشی اللہ کے اس حق کو، یعنی اپنی کل پیداوار کے عشر یا نصف عشر، یعنی 10واں حصہ 10% یا 5% اللہ کے راستے میں بخوشی ادا کریں گے تو یہ میرے اور آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ، اور میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر جو غربا اور مساکین ہیں ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کھانے پینے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو شریعت کے احکام سیکھنے کی اور دوسروں تک یہ باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔